جب ابراہا نے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو ابابلوں نے آسمان سے کنکریاں کیوں برسائی؟ ابراہا پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ دوستو، یہ واقعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا، جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا تھا۔ ابراہا یمن کا عیسائی گورنر تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر ابابیل پرندوں کی شکل میں عذاب نازل کیا۔ ان پرندوں نے ابراہا کی فوج پر کنکریاں برسا کر اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ ابراہا نے یمن کے دارالحکومت میں ایک بہت ہی عظیم الشان چرچ بنوایا تھا۔ یہ عمارت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے یمن آ کر اس چرچ کا حج کیا کریں۔ عربوں کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، اور ایک رات بنو کنانا کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں چرچ کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ کو گندا کر دیا۔ جب ابراہا کو اس واقعے کی خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ابراہا 60,000 فوجی اور 8 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے چل پڑا۔ اسی دوران مکہ سے چند میل کے فاصلے پر اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہا کی فوج نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ یہ اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے، جو اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو خبر ملی کہ ابراہا کی فوج نے ان کے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو وہ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابراہا کے پاس چلے گئے۔ ابراہا نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب بولے، آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابراہا بہت حیران ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی تو پرواہ ہے، لیکن تمہیں خانہ کعبہ کا احساس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، جو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور میں انہیں ہی لینے آیا ہوں، اور جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا غرور سے بولا، میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ حضرت عبد المطلب بولے کہ تو جانے اور کعبے کا مالک جانے۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لے کر مکہ آ گئے۔ انہوں نے قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابراہا کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ آپ تمام لوگ مکہ سے باہر نکل جاؤ تاکہ اس کے حملے سے محفوظ رہ سکو۔ ابراہا نے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو مکہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کی فوج اپنے ہاتھیوں کا منہ مکہ کی طرف کرتی تو وہ ہاتھی زمین پر بیٹھ جاتے، اور جب ان کا منہ کسی اور جانب کرتے تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتے۔ اس طرح ہاتھیوں نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں۔ ہر ابابل کے منہ میں ایک کنکری اور پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ ان ابابیلوں نے ابراہا کے لشکر پر آ کر کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ کنکریاں کافی بڑی تھی۔ وہ کنکری جس کے سر پر بھی پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہا کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ خدا کا ہولناک عذاب دیکھ کر ابراہا، اس کے ہاتھی اور اس کا لشکر واپس بھاگ نکلا۔ واپسی پر ابراہا کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی جس سے غضب کی بو آتی تھی، اور اس طرح آخر کار وہ اذیت ناک موت کا شکار ہو گیا۔